من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الامر بالضرب امر بجنس تصرف معلوم وحکم اسم الجنس ان يتناول الادنى عند الاطلاق ويحتمل كل الجنس۔ اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ امر بالفعل کے تکرار کا تقاضا کرنے یا نہ کرنے پر ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اضرب کے ذریعے اس کے مصدر، اضرب یعنی اضرب ہے نا بالفعل، اس کا مصدر کیا ہے؟ ضرب۔ تو اضرب کے ذریعے ضرب کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی مارنا، اور یہ جو مارنا ہے یہ ایک تصرف معلوم ہے کہ لکڑی یا اس کے قائم مقام سے تکلیف پہنچانا۔ تو لہذا اضرب اپنے مصدر پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس کا حکم یہ ہے کہ جب اس میں جنس مطلق بغیر نیت کے اور بغیر دلیل کے یا بغیر قرینے کے بولا جائے تو ادنا جنس یعنی فرد حقیقی کو شامل ہوتا ہے، اور کل جنس یعنی فرد حقیقی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ امر بالفعل جو ہے، یعنی جس کے ذریعے ہم کوئی کام طلب کرتے ہیں، اضرب، اشرب ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ ایک تصرف معلوم ہے۔ اب یہ ایک جو نا، یہ کیا ہے، ایک یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ضرب، جس طرح اضرب ضرب پر مشتمل ہے اور ضرب مارنا یہ اس میں جنس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جنس ہے نا، اس کے دو فرد ہوتے ہیں، ایک فرد حقیقی ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے جی، اور کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا فرد حکمی بھی ہوتا ہے، تو یعنی اس کا فرد حقیقی بھی ہے اور اس کا فرد حکمی بھی ہے۔ اور یہ جو اس میں جنس ہے نا، اس کا حکم، اس میں جنس کا حکم یہ ہے کہ جب اس میں جنس مطلق بولا جائے، یعنی بغیر قرینے کے بولا جائے، بغیر دلیل کے بولا جائے، تو اس کا ادنا جنس یعنی فرد حقیقی وہ شامل ہوتا ہے، اور اگر اور اسی طریقے سے وہ کل جنس کا احتمال رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ یہ فرد حقیقی کیا ہے اور یہ فرد حکمی کیا ہے۔ تو فرد حقیقی وہ فرد ہوتا ہے کہ جس کے نیچے کوئی عدد نہ ہو، جیسے کہ جیسے ایک، اب ایک کے نیچے کوئی بھی عدد نہیں ہے۔ اچھا، جبکہ فرد حکمی وہ ہوتا ہے کہ جو تمام کا مجموعہ ہو۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، جس طرح دیکھیں کہ آزاد عورت جو ہے، اس کے حق میں ایک طلاق، یعنی اس کے حق میں طلاق، یعنی جس میں جنس ہے، طلاق اس میں جنس ہے۔ اب اس طلاق کے دو فرد ہیں، نمبر ایک فرد حقیقی، نمبر دو فرد حکمی۔ تو طلاق کا فرد حقیقی کیا ہے؟ ایک طلاق، اور اس کا فرد حکمی کیا ہے؟ تین طلاق ہے، کیونکہ یہ کل کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرد حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے نیچے کوئی عدد نہ ہو، ایک کے نیچے کوئی عدد نہیں۔ اور فرد حکمی کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جو تمام کا مجموعہ ہو، جس طرح یہ تین طلاقوں کا مجموعہ۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ فرد حقیقی جو ایک ہے یہ امر کا موجب ہے، جبکہ فرد حکمی یعنی کل جو ہے نا، کل عدد کا جو مجموعہ ہے، تمام کا جو مجموعہ ہے، اس کا امر احتمال رکھتا ہے۔ یہ جو فرد حکمی ہے نا، یہ بغیر نیت کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیا رہتا ہے؟ یہ جو فرد حقیقی ہے وہ بغیر نیت کے بھی ثابت ہو جاتا ہے، جبکہ جو فرد حکمی ہے وہ بغیر نیت کے ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں، لہذا اگر کوئی شخص جو ہے فرد یعنی امر بول کر اور وہ فرد حکمی کی نیت کر لیتا ہے تو فرد حکمی بھی ثابت ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بغیر قرینے کے، بغیر دلیل کے اگر بولا جائے امر کا صیغہ بولا جائے تو یہ فرد حقیقی کو شامل ہوتا ہے، فرد حکمی کو شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔
تو اب کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ بات جو ہے نا واضح ہو گئی، بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ گئی کہ امر میں فرد حقیقی ہوتا ہے یا فرد حکمی ہوتا ہے، لیکن اس میں تکرار نہیں ہوتا، اس میں تکرار نہیں ہوتا۔ ہاں، فرد حقیقی ہوتا ہے یا فرد حکمی ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، فرد تکرار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس طرح دیکھیں آپ، یہ طلاق کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں نا، ان کا جو فرد حکمی ہے نا وہ پوشیدہ رہتا ہے، اس کا پتہ جو ہے نا وہ مرنے کے بعد معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو دیکھو، جس طرح دیکھیں کہ بھئی ایک انسان ہے، ابھی جتنے بھی انسان زندہ ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ انسان کب جو ہے نا کیا ہے کہ اس دنیا سے جائے گا۔ بالفرض ایک انسان ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بالفرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک نماز تو یہ فرض حقیقی ہے، اور تمام کا مجموعہ یہ فرض حکمی ہے۔ تو لہذا اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں، پتہ نہیں کہ ہم 2 سال 3 سال 1 سال، یا جو ہے نا کیا ہے کہ ابھی جو نماز آنے والی ہے کہ پتہ نہیں وہ ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو، تو بہرحال جب انسان مرتا ہے تو تمام کا مجموعہ، تمام نمازوں کا مجموعہ اس کا فرض حکمی بن جاتا ہے، اور جب تک زندہ ہے انسان تو اس کے فرد حکمی کا پتہ نہیں چلتا۔ تو لہذا طلاق کے علاوہ جتنی بھی جو چیزیں ہیں جو تصرف معلوم ہیں، ان کے فرد حقیقی کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن فرد حکمی کا پتہ نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں ہم۔ میں نے آپ کے سامنے ایک چیز بیان کی تھی، اس میں جنس، لہذا آپ نے جنس تو سنا ہے، لیکن اس میں جنس ظاہر بات ہے کہ آپ کو اس معاملے میں تھوڑی پریشانی ہوگی۔ تو جنس کیا ہے؟ جنس وہ ہے جو قلیل اور کثیر سب پر بولی جائے۔ جس طرح دیکھو کہ پانی، اب یہ اس پانی کا اطلاق جو ایک قطرے پر بھی ہوتا ہے اور سمندر پر بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو اس میں جنس ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ علی سبیل بدلیت، علی سبیل البدلیت کثیر پر بھی بولا جاتا ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ قلیل پر بھی بولا جاتا ہے۔ جس طرح دیکھو رجل کا معنی ہوتا ہے آدمی، تو اب یہ ہر آدمی پر بولا، برسبیل بدلیت ہر آدمی پر بولا جائے گا۔ ایک آدمی رجل ایک ہمارے سامنے آیا، پھر چلا گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو یہ رجل جو ہے نا یہ ہر پر صادق آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس جنس کیا ہے؟ جنس جو ہے نا بیک وقت جو ہے نا وہ قلیل اور کثیر سب کو شامل ہوتا ہے، سب پر بولا جاتا ہے۔ جس طرح پانی، جب میں نے کہا پانی تو یہ سمندر کا بھی پانی مراد ہو سکتا ہے، پوری دنیا کا پانی مراد ہو سکتا ہے۔ اگر میرے پاس جو ایک گلاس پانی پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو علی سبیل بدلیت، وہ جو اس میں جنس ہوتا ہے وہ علی سبیل بدلیت سچا آتا ہے، یعنی وہ یک وقت جو ہے نا قلیل اور کثیر پر ثابت سچا نہیں آتا، بلکہ علی سبیل بدلیت جو ہے کہہ کے سچا آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اس کے بعد شارح مصنف علیہ رحمہ یہاں سے 4 مثالیں پیش فرما رہے ہیں۔ پہلی مثال کیا ہے؟ وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، یعنی ہم اس اصول پر کہتے ہیں۔ کون سا اصول ہم نے بنایا تھا؟ اصول یہ ہے کہ اس میں جو امر ہے، امر یعنی تصرف معلوم ہے، تصرف معلوم طلب کرنے کا نام ہے، اور تصرف معلوم جو ہے وہ اس میں جنس ہے۔ تو اس میں جنس کا جو حکم یہ ہے کہ اس کا جو فرد حقیقی ہے وہ بغیر نیت کے ثابت ہوتا ہے، اور جو فرد حکمی ہے اس کا وہ احتمال رکھتا ہے۔ اس اصول پر یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے قسم کھائی اذا حلف لا یشرب الماء، کہ وہ پانی نہیں پیے گا، یحنس بشرب ادنی قطرۃ، وہ کسی بھی ایک کوئی بھی قطرہ پانی کا پیے گا تو حانس ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کیا قاعدہ بنایا؟ قاعدہ یہ بنایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی یعنی وہ کہے گا، امر کی بات کرے گا، تو وہ جو امر ہے وہ بغیر نیت کے جب بولا جائے تو وہ اس سے فرد حقیقی مراد ہوتا ہے۔ تو لہذا فرد حقیقی کا جو پانی کا جو فرد حقیقی ہے وہ قطرہ ہے، ایک قطرہ ہے۔ تو لہذا اب یہ ایک قطرے کا بھی ایک حصہ جب پیے گا تو وہ حانس ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے یوں کہا کہ بھئی لا یشرب الماء، کہ میں پانی نہیں پیوں گا، تو اس نے مراد لے لی پوری دنیا کا پانی۔ اب ظاہر بات ہے وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اب اگر جو ہے نا کیا ہے کہ جتنا بھی پانی پیے گا تو حانس نہیں ہوگا۔ کیوں حانس نہیں ہوگا؟ کیوں کہ پوری دنیا کا پانی پینا جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب اس کے بس کی بات نہیں ہے تو لہٰذا اس متعذر ہے، اور آپ نے پتہ ہے کہ یہ
پانی پینا جب متعذر ہے، اور حقیقت متعذرہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی نیت کر لی جائے تو نیت درست ہوتی ہے، لیکن اس کی نیت درست ہو جاتی ہے نا، تو لہذا اب وہ ایک گلاس پانی پیے، 2 گلاس پانی پیے، چاہے کچھ بھی پانی پیے، تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کا گلاس جنس پانی کا نہیں ہے، جنس پانی کا نہیں، یعنی کیا ہے کہ یہ فرد حقیقی ہے اور نہ فرد حکمی ہے۔ تو فرد حقیقی کیا ہے؟ پانی ایک قطرہ، پانی کا ایک قطرہ فرد حقیقی ہے، اور فرد حکمی کیا ہے؟ پوری دنیا کا پانی۔ تو لہذا وہ پوری دنیا کا پانی نہیں پی سکتا، تو لہذا وہ حانس نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اور کہتے ہیں اس پر ہم نے کہا کہ جب کسی آدمی نے کہا طلقی نفسک، اس نے اپنی عورت کو کہا کہ بھئی اس نے طلاق اس کے حوالے کر دی، اور اس نے کوئی نیت نہیں کی شوہر نے، تو اس نے اپنے آپ کو طلاق دے دی عورت نے، تو کہتے ہیں یہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی، کوئی نیت نہیں کی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ وَلَوْ نَوَى ثَلَاثَ، اور اگر نیت کی شوہر نے 3 کی تو اس کی نیت درست ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو طلاق ہے یہ فرد حقیقی ہے، ایک طلاق جو ہے یہ فرد حقیقی ہے، اور 3 طلاق جو ہے فرد حکمی ہے، تو لہذا اس میں جنس کا حکم کیا ہے کہ بھئی اس کا فرد حقیقی بغیر نیت کا ثابت ہوتا ہے، اور اگر فرد حکمی کی نیت کی جائے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے، تو لہذا اس عورت کو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کہا، وکیل بنایا، اس نے کہا طلقھا، کہ میری بیوی کو تو طلاق دے دے، تو اب وہ جو طلاق ہے نا وہ ایک کو بھی شامل ہے، اور اگر اس نے نیت کی 3 کی تو بھی درست ہو جائے گی، یہ بھی مذکورہ قاعدے کی طرح، کیونکہ ایک طلاق فرد حقیقی ہے، اور فرد حقیقی جو ہے وہ بغیر نیت کے ثابت ہو جاتا ہے، اور جو فرد حکمی ہے وہ نیت کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس شخص نے نیت کی 2 کی تو کہتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر ایک طلاق واقع ہوئی۔ کیوں؟ کہ آزاد عورت کے حق میں جو 2 طلاقیں ہیں یہ نہ تو اس کی فرد حقیقی ہیں نہ ہی فرد حکمی ہے، تو لہذا جو ہے نا کیا ہے کہ 2 طلاقیں نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے، تو لہذا 2 طلاقیں واقع نہیں ہوگی، یعنی 2 طلاقوں کی نیت کرنا درست نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس نے 2 طلاقوں کی نیت کی بھی ہوگی تب بھی جو ہے نا کیا ہوگا، اس پر ایک طلاق واقع ہوگی۔ ہاں یہ شرط ہے کہ وہ جو منقوہ ہے نا، اگر وہ امت ہے یعنی لونڈی ہے، اگر لونڈی ہے تو اس کے حق میں اگر اس نے 2 کی نیت کی تو درست ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ لونڈی کے حق میں ایک طلاق فرد حقیقی ہے، 2 طلاقیں فرد حکمی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا یہ کل جنس میں شامل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ 3 مثالیں آ گئی۔ چوتھی مثال یہ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ، اگر اس نے اپنے غلام کو کہا تزوج یقع علی تزوج امرأۃ واحدۃ، اس نے کہا تو نکاح کر۔ اب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو ہے نا واقع ہوگا، یعنی یہ اس کا فرد حقیقی کیا ہے؟ فرد حقیقی یہ ہے کہ جو غلام ہے وہ اگر ایک عورت کے ساتھ نکاح کرے گا تو یہ درست ہو جائے گا، لیکن اگر مالک نے اس سے 2 کی نیت کی تو اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ 2 اس کے حق میں فرد حکمی ہے اور ایک فرد حقیقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ صحت نیت ہو، اس کی نیت درست ہو جائے گی، لأن ذلك كل الجنس فی حق العبد، کے غلام کے حق میں یہ کل جنس ہے، تو لہذا یہ اس کو شامل ہو جائے گی۔ ولا يتأتى على هذا فصل تقریر العباد، یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ اس اصول پر پھر آگے اعتراض ہو رہا ہے، تو اس اعتراض کا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ہم جواب دیں گے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔